آج ہم پھر سے پنجاب کے ایک اہم قانون پر بات کر رہے ہیں، دی پنجاب پرائس کنٹرول آف ایسینشل کموڈیٹیز ایکٹ 2024۔ جی پچھلی بار ہم نے اس کی کچھ بنیادی باتیں دیکھی تھیں، آج ذرا مزید تفصیل میں جائیں گے۔ بالکل۔ ہمارے پاس PPSC برادرز اکیڈمی کے نوٹس ہیں جو سیکشن 2 کی کچھ تعریفوں یعنی H سے R تک اور پھر سیکشن 3 سے لے کر سیکشن 12 اپیل تک کا احاطہ کرتے ہیں۔ جی ہاں، اور آج کا مقصد ہے اس قانون کے جو عملی پہلو ہے ان کو سمجھنا، یعنی اختیارات کس کے پاس ہیں، بالکل، کون کیا کر سکتا ہے، قیمتیں کیسے طے ہوں گی، اور اگر کوئی مانے نہیں تو پھر نتائج کیا ہوں گے۔ مطلب یہ کہ پنجاب میں ضروری چیزوں کی قیمتوں کو قابو میں رکھنے کا اصل نظام کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو پھر شروع کرتے ہیں۔ قانون سمجھنے کے لیے تعریفیں تو اہم ہوتی ہیں۔ جی بالکل۔ سیکشن 2 H سے R تک کچھ ایسی ہی تعریفیں ہیں۔ گورنمنٹ تو ظاہر ہے پنجاب حکومت، جی پروڈیوسر بھی سیدھا ہے جو چیز بناتا ہے، ہاں لیکن امپورٹر کی تعریف میں ایک نقطہ ہے نا؟ جی ہاں، امپورٹر وہ ہے جو پاکستان میں کوئی ضروری چیز باہر سے لاتا ہے۔ ٹھیک۔ لیکن قانون کہتا ہے کہ اگر کوئی ذاتی استعمال کے لیے کچھ لائے یعنی پرسنل بیگیج تو وہ امپورٹر نہیں سمجھا جائے گا۔ اچھا، یہ ایک اہم فرق ہے، عام مسافروں کے لیے رعایت۔ بالکل، یہ ایک عملی پہلو ہے۔ اس کے علاوہ صوبائی کنٹرولر جنرل، رولز، ریگولیشنز، شیڈیولز، یہ سب بھی واضح کیے گئے ہیں۔ تو یہ سب مل کر قانون کا دائرہ بناتے ہیں۔ جی بالکل۔ اب آتے ہیں اصل کرداروں پر۔ سیکشن 3 میں ایک پرائس کنٹرول کونسل کا ذکر ہے۔ یہ کیا ہے؟ کون لوگ ہیں اس میں؟ دیکھیں، یہ ایک کافی اونچے لیول کی باڈی ہے۔ اچھا، اس کے سربراہ ہیں وزیر صنعت و تجارت، اور اراکین میں وزیر زراعت، وزیر خوراک، چیف سیکریٹری پنجاب۔ یعنی بڑی قیادت شامل ہے۔ جی، اور کئی اہم محکموں کے سیکریٹریز بھی ہیں، داخلہ، صنعت، زراعت، لائف سٹاک، خوراک۔ ٹھیک۔ اور چیئرپرسن چاہیں تو مزید ممبر بھی شامل کر سکتے ہیں۔ بنیادی طور پر یہ ایک آپ کہہ لیں نگران اور پالیسی بنانے والا ادارہ ہے۔ اچھا، یہ مارکیٹ سے قیمتوں کی معلومات لیتی ہے، قانون کے تحت جو قیمتیں طے ہوئی ہیں ان کا جائزہ لیتی ہے، قیمتوں کو قابو میں رکھنے کے جو اقدامات ہو رہے ہیں ان کو مانیٹر کرتی ہے، اور سب سے اہم یہ ہدایات جاری کرتی ہے تاکہ قانون پر عمل ہو۔ یعنی یہ سمت طے کرتی ہے پورے نظام کی۔ بالکل۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہوئی کونسل۔ اب عملی اختیارات۔ سیکشن 5 میں صوبائی کنٹرولر جنرل یعنی PCG کا ذکر ہے۔ یہ کون ہے؟ قانون کہتا ہے کہ سیکریٹری محکمہ صنعت و تجارت، سرمایہ کاری اور ہنرمندی وہی صوبائی کنٹرولر جنرل ہوں گے، PCG۔ یعنی سیکریٹری انڈسٹریز۔ جی، یہ ایک اہم انتظامی عہدہ ہے، اور PCG کو اختیار ہے کہ وہ اپنے اختیارات تحریری حکم سے کسی دوسرے سرکاری افسر کو بھی دے سکتے ہیں۔ کسی خاص علاقے یا چیزوں کے لیے؟ جی ہاں، کسی خاص علاقے یا مخصوص اشیاء کے لیے۔ اور ضلع کی سطح پر وہاں کون ذمہ دار ہے؟ ہر ضلع کا جو ڈپٹی کمشنر ہے یعنی DC، وہ اپنے ضلع میں کنٹرولر آف پرائسز اینڈ سپلائز ہوگا۔ اچھا، تو DC کنٹرولر ہے۔ جی، ضلع کی سطح پر DC وہی اختیارات استعمال کرے گا جو صوبائی سطح پر PCG کے پاس ہیں۔ تو یہ اختیارات کی ایک طرح سے تقسیم ہو گئی۔ جی، ایک واضح نظام ہے۔ DC ضلع میں براہ راست ذمہ دار ہے۔ تو ہمارے پاس ایک ہائی لیول کونسل ہے پالیسی اور نگرانی کے لیے، پھر صوبائی سطح پر PCG یعنی سیکریٹری صنعت، اور ضلعی سطح پر کنٹرولر یعنی DC۔ بالکل۔ اب سب سے اہم سوال، ان کے پاس اختیارات کیا ہیں؟ سیکشن 4 تو کافی لمبا چوڑا لگتا ہے۔ جی ہاں، سیکشن 4 اصل میں اختیارات کا مرکز ہے۔ اس کا مقصد یہ بتایا گیا ہے کہ ضروری چیزوں کی منصفانہ تقسیم ہو اور وہ مناسب قیمت پر ملیں۔ ٹھیک۔ اس مقصد کے لیے کونسل یا PCG یا کنٹرولر یہ بہت وسیع قسم کے احکامات جاری کر سکتے ہیں۔ کس قسم کے احکامات؟ قیمتوں کے بارے میں، پیداوار، نقل و حمل، سپلائی، تقسیم، فروخت، غرض کے سپلائی چین کے تقریباً ہر پہلو کو وہ منظم کر سکتے ہیں۔ کچھ مثالیں دیں گی؟ مطلب صرف قیمت مقرر کرنا یا کچھ اور بھی؟ نہیں، یہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ وہ کسی بھی علاقے میں کسی چیز کی خرید و فروخت کی زیادہ سے زیادہ قیمت یعنی سیلنگ پرائس مقرر کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ وہ پیداوار کو منظم کرنے کا حکم دے سکتے ہیں۔ اچھا۔ لائسنس یا پرمٹ کے ذریعے صوبے میں چیزوں کی نقل و حمل، ترسیل، تقسیم، ان سب کو ریگولیٹ کر سکتے ہیں۔ اور یہ ذخیرہ اندوزی وغیرہ، اس کے خلاف کیا ہے؟ ہاں،
وہ اس چیز پر پابندی لگا سکتے ہیں کہ کوئی شخص جو چیز عام طور پر بیچتا ہے اسے بیچنے سے انکار کر دے۔ مطلب یہ نہیں کہہ سکتا کہ مال ہے پر بیچنا نہیں؟ بالکل نہیں، اور اس سے بھی آگے وہ کسی بھی شخص کو حکم دے سکتے ہیں کہ اس کے پاس جو ضروری چیز کا ذخیرہ ہے، پورا یا کچھ حصہ، جی، وہ ایک خاص قیمت پر خاص لوگوں کو یا خاص طبقوں کو خاص شرائط کے تحت بیچ دے۔ اوہو، یہ تو بہت بڑا اختیار ہے۔ یعنی حکومت کسی کا سٹاک لے کر کسی اور کو بیچنے کا کہہ سکتی ہے؟ جی بالکل، یہ مارکیٹ میں براہ راست مداخلت ہے۔ مزید یہ کہ وہ یہ بھی طے کر سکتے ہیں کہ کوئی پروڈیوسر، ڈیلر یا کوئی بھی کسی ضروری چیز کا زیادہ سے زیادہ کتنا ذخیرہ رکھ سکتا ہے، یعنی سٹاک کی حد مقرر کرنا۔ جی، اور معلومات اکٹھی کرنے کے بھی وسیع اختیارات ہیں۔ کسی کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ اپنے کاروبار کے ریکارڈ، کھاتے وغیرہ رکھیں اور دکھائیں۔ اور دکانداروں کے لیے قیمتیں لگانے والی بات؟ جی ہاں، سیکشن 4 میں یہ بھی ہے۔ امپورٹر، پروڈیوسر، ڈیلر، ہول سیلر، ریٹیلر سب کو پابند کیا جا سکتا ہے کہ وہ چیزوں پر قیمت لکھیں۔ واضح طور پر؟ جی واضح طور پر، اور اپنی دکان یا کاروبار کی جگہ پر نمایاں جگہ قیمتوں کی فہرست بھی لگائیں۔ یہ شفافیت کے لیے اہم ہے۔ بالکل، ان بنیادی اختیارات کے ساتھ کچھ اور اختیارات بھی ہیں، نفاذ کے لیے ضروری۔ جیسے مجاز آفیسر کسی بھی جگہ، گاڑی یا جہاز میں داخل ہو کر تلاشی لے سکتے ہیں۔ اچھا، وہ ایسی چیزیں ضبط کر سکتے ہیں جن کے بارے میں شک ہو کہ ان کے حوالے سے قانون توڑا گیا ہے یا توڑا جا رہا ہے یا توڑا جائے گا۔ اور کاروبار سیل کرنے اور سٹاک قبضے میں لینے کا بھی ذکر ہے؟ جی ہاں، سیکشن 4 اور 5 دونوں میں ہے۔ اگر قانون کی خلاف ورزی ہو تو کاروباری جگہ سیل کی جا سکتی ہے اور وہاں پڑا مال وہ ضبط کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ کرنے سے پہلے متاثرہ بندے کو سننے کا موقع دینا ہوگا اور وجوہات لکھنی ہوں گی۔ یہاں ایک بہت ہی اہم بات ہے جو آپ نے پہلے بھی کہی تھی، اور یہ سیکشن 4 اور 5 دونوں میں ہے کہ تلاشی، ضبطی اور کرکی پر ضابطہ فوجداری یعنی CRPC لاگو نہیں ہوگا۔ جی، اس کا کیا مطلب ہے عملی طور پر؟ یہ ایک آپ سمجھیں کلیدی نکتہ ہے جو اس قانون کو غیر معمولی طاقت دیتا ہے۔ کیسے؟ دیکھیں، عام طور پر جب پولیس یا کوئی اتھارٹی تلاشی لیتی ہے یا کچھ ضبط کرتی ہے تو انہیں CRPC کا طریقہ کار فالو کرنا پڑتا ہے۔ جیسے وارنٹ لینا، گواہ۔ جی، وارنٹ، گواہ اور دوسرے ضابطے جو ملزم کو کچھ تحفظ دیتے ہیں۔ اس قانون میں ان ضابطوں سے چھوٹ دی گئی ہے۔ تو مطلب افسران زیادہ تیزی سے ایکشن لے سکتے ہیں، کم کاغذی کاروائی؟ بالکل، مقصد شاید یہی ہے کہ قیمتوں پر قابو پانے اور ذخیرہ اندوزی کے خلاف فوری اور مؤثر کاروائی ہو۔ لیکن اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ اس سے انتظامیہ کو بہت زیادہ آپ کہہ لیں صوابدیدی اختیارات مل جاتے ہیں اور معمول کے قانونی تحفظات کم ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک نازک توازن ہے۔ سمجھ گیا۔ اچھا، اب اختیارات تو دیکھ لیے، قیمتیں اصل میں طے کیسے ہوں گی؟ سیکشن 6 اس بارے میں ہے۔ قیمتیں طے کرنے کا اختیار بنیادی طور پر PCG، ان کے مجاز افسر یا ضلعی کنٹرولر یعنی DC کے پاس ہے۔ لیکن وہ کونسل کی ہدایات کے پابند ہوں گے؟ جی ہاں، کونسل کی ہدایات کے مطابق وہ ایک باقاعدہ حکم کے ذریعے کسی بھی ضروری چیز یا اس کی مختلف قسموں کی زیادہ سے زیادہ قیمت طے کر سکتے ہیں۔ کیا پورے صوبے میں ایک ہی قیمت ہوگی یا فرق ہو سکتا ہے؟ قانون میں لچک ہے، مختلف علاقوں کے لیے مختلف قیمتیں ہو سکتی ہیں۔ اچھا، اسی طرح سپلائی چین کے مختلف مراحل کے لیے بھی، مطلب پروڈیوسر کے لیے الگ، ہول سیلر کے لیے الگ، ریٹیلر کے لیے الگ۔ یہ بھی ممکن ہے؟ جی، اور حکم میں یہ بھی بتایا جا سکتا ہے کہ یہ قیمت کب تک لاگو رہے گی۔ اور اگر حالات بدل جائیں، مثلا لاگت بڑھ جائے، کیا قیمتوں پر نظر ثانی ہو سکتی ہے؟ جی ہاں، قانون اس کی اجازت دیتا ہے۔ اگر حالات بدلیں تو قیمت مقرر کرنے والی اتھارٹی یعنی PCG، مجاز آفیسر یا کنٹرولر، جی، وہ وجوہات لکھ کر مقررہ قیمتوں کا جائزہ لے سکتی ہے یا حکم کی مدت بڑھا سکتی ہے۔ تو نظام بالکل جامد نہیں ہے؟ نہیں، بالکل نہیں، یہ ایک اہم پہلو ہے۔ ٹھیک ہے، قیمتیں لگ گئیں، اب بیچنے والوں پر کیا ذمہ داری ہے؟ سیکشن 7؟ سیکشن 7 میں 2 بنیادی باتیں ہیں۔ پہلی، کوئی بھی شخص، ڈیلر، پروڈیوسر، ریٹیلر، کوئی بھی ضروری چیز مقررہ زیادہ سے زیادہ قیمت سے زیادہ پر نہیں بیچ سکتا۔ بالکل واضح پابندی۔
جی، دوسری بات، ہر بیچنے والا اپنی دکان یا کاروبار کی جگہ پر نمایاں جگہ پر ضروری چیزوں کی مقررہ قیمتوں کی فہرست لگائے گا۔ یہ لسٹ لگانے والی بات تو اکثر نظر نہیں آتی۔ قانوناً یہ لازم ہے تاکہ گاہک کو پتہ ہو۔ ٹھیک ہے، اب آتے ہیں ایک اور دلچسپ پہلو پر۔ سیکشن 8، ضبط شدہ چیزوں کو ٹھکانے لگانا۔ جی، اگر کسی کا مال ضبط ہو جائے تو اس کا کیا بنے گا؟ قانون کہتا ہے اسے موقع پر بیچا جا سکتا ہے۔ یہ کچھ عجیب نہیں؟ یہ واقعی ایک غیر معمولی اختیار ہے۔ عام طور پر ضبط شدہ مال تو مقدمے کے فیصلے تک پڑا رہتا ہے۔ ہاں، لیکن یہ قانون کہتا ہے کہ ضبط کرنے والا آفیسر چاہے کسی دوسرے قانون میں کچھ بھی ہو، ان ضبط شدہ ضروری چیزوں کو موقع پر ہی بیچ سکتا ہے۔ کس قیمت پر؟ اسی قانون کے تحت جو قیمت مقرر ہوئی ہے اسی قیمت پر۔ اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ کیا اس لیے کہ چیزیں خراب نہ ہو جائیں یا مارکیٹ میں ضرورت ہے؟ یہ ممکنہ وجوہات ہو سکتی ہیں۔ مقصد شاید یہ ہو کہ مال گوداموں میں سڑنے کے بجائے فوراً مارکیٹ میں آ جائے۔ سپلائی بہتر ہو۔ جی، سپلائی بہتر ہو اور اگر خراب ہونے والی چیزیں ہیں تو ضائع نہ ہوں۔ لیکن یہ اختیار بھی جیسے CRPC والی چھوٹ تھی کافی بڑا ہے۔ اور اس فروخت سے جو پیسہ آئے گا اس کا کیا ہوگا؟ وہ رقم ایک شیڈیولڈ بانڈ کے منافع بخش اکاؤنٹ میں جمع ہوگی۔ ٹھیک۔ پھر دو صورتیں ہیں۔ اگر وہ شخص جس کا مال بیچا گیا تھا بعد میں مقدمے سے بری ہو جاتا ہے تو یہ جمع شدہ رقم منافع سمیت اسے واپس مل جائے گی۔ اور اگر سزا ہو گئی تو پھر یہ رقم حکومت کے حق میں ضبط ہو جائے گی۔ یعنی بے گناہ ثابت ہوئے تو پیسہ واپس ورنہ گیا۔ اب سیکشن 9 معلومات دینے کے بارے میں ہے۔ یہ سیکشن بھی انتظامیہ کو طاقت دیتا ہے۔ یہ تمام ڈیلرز، امپورٹرز، پروڈیوسرز، بیچنے والوں کو پابند کرتا ہے۔ کس بات کا؟ کہ وہ PCG، مجاز آفیسر یا کنٹرولر DC کے تحریری مطالبے پر اپنی پیداوار، درآمد، خریداری، ذخیرے، فروخت یا تقسیم سے متعلق ساری ضروری معلومات اور ریکارڈ دیں۔ یہ نگرانی کے لیے اہم ہے۔ جی، قانون کے نفاذ کے لیے۔ اختیارات تو بہت ہیں۔ اب اگر کوئی ان قوانین یا احکامات کو نہ مانے تو سزا کیا ہے؟ سیکشن 10 قانون اس معاملے میں کافی سخت ہے۔ پہلی بار خلاف ورزی پر سزا ہے 3 سال تک قید۔ 3 سال؟ جی، یا 5 لاکھ روپے تک جرمانہ، یا پھر یہ دونوں سزائیں ہو سکتی ہیں۔ یہ تو کافی سخت ہے۔ جی، یہ قابل ذکر سزا ہے۔ اور اگر کوئی باز نہ آئے، دوبارہ وہی جرم کرے؟ دوبارہ جرم پر سزا اور بھی سخت ہے۔ اگر کوئی پہلے اسی قانون میں سزا پا چکا ہو اور پھر وہی جرم کر کے پکڑا جائے اور سزا ہو تو اس صورت میں کم از کم سزا ہے 1 مہینے کی قید کم از کم، یا 45,000 روپے جرمانہ کم از کم، یا دونوں۔ یعنی عدالت اس سے کم نہیں دے سکتی؟ جی نہیں۔ اور اس میں وہ کاروبار سیل کرنے والی بات بھی تھی؟ جی ہاں، دوبارہ جرم کی صورت میں سزا کے علاوہ اس شخص کی کاروباری جگہ کو 7 دن تک کے لیے سیل بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہ اضافی سزا ہے؟ جی، ایک اضافی تادیبی کارروائی ہے۔ واقعی سخت سزائیں ہیں۔ سیکشن 11 ان جرائم کی قانونی نوعیت کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ کیا یہ عام جرم ہے؟ نہیں، سیکشن 11 واضح کرتا ہے کہ اس قانون کے تحت تمام جرائم قابل دست اندازی پولیس ہوں گے، یعنی کوگنیزبل، اور ناقابل ضمانت ہوں گے، یعنی نان بیلیبل۔ اس کا عام آدمی کے لیے کیا مطلب ہوا؟ کوگنیزبل اور نان بیلیبل؟ کوگنیزبل کا مطلب ہے کہ پولیس اس جرم کے شک میں کسی کو بغیر وارنٹ گرفتار کر سکتی ہے۔ اچھا۔ اور نان بیلیبل کا یہ مطلب نہیں کہ ضمانت ہو ہی نہیں سکتی۔ تو پھر؟ مطلب یہ کہ ضمانت ملزم کا حق نہیں ہے، یہ عدالت کی مرضی پر ہے، اور عام طور پر سنگین جرائم میں ضمانت مشکل سے ملتی ہے۔ تو گرفتاری آسان، ضمانت مشکل۔ جی، یہ دونوں باتیں قانون کی سنگینی اور اس پر عمل کروانے کے حکومتی ارادے کو ظاہر کرتی ہیں۔ واقعی سخت ہیں۔ اچھا، آخری سوال، اگر کوئی ان احکامات سے متاثر ہو، کوئی پروڈیوسر، ڈیلر، دکاندار سمجھے کہ زیادتی ہوئی ہے، قیمت غلط لگی، مال غلط ضبط ہوا، جی، تو کیا اس کے پاس کوئی راستہ ہے، کوئی سنوائی؟ سیکشن 12 اپیل کے بارے میں ہے۔ جی ہاں، اپیل کا ایک حق دیا گیا ہے، لیکن محدود ہے۔ اس میں 2 سطحیں ہیں۔ کیسے؟ اگر حکم ضلع کے کنٹرولر یعنی DC نے دیا ہے تو متاثرہ شخص حکم کے 7 کام کے دنوں کے اندر متعلقہ ڈویژنل کمشنر کو اپیل کر سکتا ہے۔ 7 دن کے اندر کمشنر کو؟ جی، 7 کام کے دنوں میں۔ اور کمشنر کا فیصلہ؟ قانون کہتا ہے کمشنر کا فیصلہ حتمی ہوگا، فائنل۔ اس کے خلاف مزید اپیل کا ذکر نہیں۔ ٹھیک۔ اور اگر حکم صوبائی سطح پر یعنی PCG یا ان کے کسی آفیسر نے دیا ہو؟ اس صورت میں اپیل کا فورم الگ ہے۔
متاثرہ شخص حکم کے 15 کام کے دنوں کے اندر 15 دن؟ جی 15 کام کے دن اس کے اندر پرائس کنٹرول کونسل کی بنائی ہوئی ایک خاص اپیل کمیٹی کو اپیل کر سکتا ہے۔ اچھا، کونسل ایک کمیٹی بنائے گی؟ جی، اس کمیٹی کی ساخت کا تعین کونسل کرے گی۔ اور اس کمیٹی کا فیصلہ؟ اس اپیل کمیٹی کا فیصلہ بھی حتمی قرار دیا گیا ہے۔ یعنی ان 2 سطحوں کے بعد اس قانون کے تحت اپیل کا کوئی اور راستہ نہیں؟ جی، اس قانون میں مزید کوئی راستہ نہیں بتایا گیا۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ یہ جو پنجاب پرائس کنٹرول ایکٹ 2024 ہے، یہ حکومت کو ضروری چیزوں کی قیمتوں اور سپلائی کو کنٹرول کرنے کے لیے بہت ہی وسیع اختیارات دیتا ہے۔ جی ہاں، ایک پوری مشینری ہے، اوپر کونسل سے لے کر نیچے ضلع میں ڈی سی تک۔ بالکل۔ قیمتیں طے کرنا، ریکارڈ مانگنا، تلاشی، ضبطی، موقع پر مال بیچ دینا، سخت سزائیں، سب اختیارات انتظامیہ کے پاس ہیں۔ جی، اور دلچسپ بات یہ کہ کئی جگہوں پر عام قانونی طریقہ کار یعنی CRPC سے ہٹ کر بھی کام کرنے کی اجازت ہے۔ بالکل درست۔ یہ قانون قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک بہت مضبوط انتظامی نظام اور اختیارات دیتا ہے۔ نگرانی، نفاذ، سزا، سب کا ایک مربوط نظام نظر آتا ہے۔ اور اپیل کا حق؟ وہ موجود ہے لیکن محدود ہے اور فیصلے حتمی ہے۔ اس سے لگتا ہے کہ مقصد فوری اور فیصلہ کن کارروائی ہے۔ اس سب کے بعد ایک سوال ذہن میں آتا ہے۔ جی، قانون تو بظاہر قیمتیں کنٹرول کرنے اور عوام کو ریلیف دینے کے لیے ہے، جو اچھی بات ہے۔ جی، لیکن اتنے زیادہ اختیارات، خاص طور پر CRPC سے چھوٹ، موقع پر مال بیچنا، سخت سزائیں، ان کا عملی نفاذ کیسے ہوگا؟ کیا یہ خطرہ نہیں کہ ان کا غلط استعمال ہو، کاروباری لوگوں میں بے چینی پھیلے یا مارکیٹ میں غیر ضروری رکاوٹیں آئیں؟ یہ واقعی اس قانون کا سب سے اہم اور آپ کہیں غور طلب پہلو ہے۔ کسی بھی قانون کی کامیابی صرف کاغذ پر نہیں ہوتی۔ بالکل۔ اس کا انحصار اس کے منصفانہ، متوازن اور مؤثر نفاذ پر ہوتا ہے۔ اصل چیلنج یہی ہوگا کہ ان اختیارات کو ایسے استعمال کیا جائے کیسے کہ قانون کے مقاصد بھی پورے ہوں، یعنی قیمتیں بھی کنٹرول میں رہیں، چیزیں بھی ملتی رہیں، اور ساتھ ہی ساتھ کاروباری سرگرمیوں پر غیر ضروری منفی اثرات بھی نہ پڑیں۔ یہ توازن قائم رکھنا انتظامیہ کے لیے ایک بڑا امتحان ہوگا۔ بالکل، اور اسی سوال پر ہم آج کی گفتگو ختم کرتے ہیں کہ اس قانون کا عملی نفاذ آنے والے وقت میں کیسا رہتا ہے۔ شکریہ۔